چوتھا پارہ میں تجوید کے قواعد کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور آج کا سبق ہے یہاں سے. تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. وَإِذْ، دیکھیے ذال کی آواز بہت ہی باریک اس کی ہوتی ہے، تو وَإِذْ اس طرح پڑھنا ہے اور یہاں پر قلقلہ نہیں کرنا ہے. یعنی وَإِذْ اس طرح سے نہیں، آواز ٹکرائے گی نہیں بلکہ آواز ذال میں رک جائے گی. وَإِذْ، خَوْ خو کو پر پڑھنا ہے اور ذال کو باریک پڑھنا ہے. أَخَذَ اللَّهُ، اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے. میثاق، می یہاں پر یا مدہ ہے اور سا میں الف مدہ ہے. سا کو بھی جس طریقے سے ذال کو پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سا کو بھی باریکی کے ساتھ ادا کرنا ہے. میثاق الذین، قوف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر بھی ذال ہے اور یہاں پر یا مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. اوتل، یہاں پر واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر دیکھیے یہ واو یہ دونوں الف میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھیں گے، تا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. اوتل کتاب، تا میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لَتُبَيِّنُنَّهُ، نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی ہوگا اور ہا میں الٹا پیش ہے تو اسے واو مدہ، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. لِلنَّاسِ، نون مشدد یہاں پر بھی غنہ کریں گے اور الف مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ولا میں بھی الف مدہ ہے. تکتمونہ، منہ میں دیکھیے واو مدہ ہے اور یہاں پر زا یہ علامت ہے، یہاں پر ایسے اس علامت میں نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن اگر ٹھہر جائے تو اجازت ہے. تو جب یہاں پر ٹھہر جائیں گے تو یہ ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ سکون سے بدل جائے گا تو تکتمونہ ہو جائے گا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. فَنَبَذُوهُ، ذال کو باریک اور واو مدہ ہے، یہاں پر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. وراء، یہاں پر جو را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر جو مد ہے اس مد کو مد متصل کہتے ہیں. مد متصل کو 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. وراء ظہورہم، را کو بھی پر پڑھیں گے. ہو یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو باریک پڑھیں گے اور ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں. واشتروا، وش واو کو شین سے ملا کر پڑھیں گے. تروا، را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیے واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. بیہی، یہاں پر ہا میں کھڑا زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ثمنا، یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد قاف ہے تو یہاں پر یہ قاف حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر ثمنن میں اخفا ہوگا، نون یہ تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ثمنا قلیلا، قلیلا، دیکھیے اب یہاں پر قاف کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے. وقف کریں گے تو یہ دو زبر پر جب وقف ہوتا ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے تو قلیلا ہو جائے گا. پھر فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فبی، یہاں پر دیکھیے حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا. یہاں پر ما اس الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یشترون، یہاں پر را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہے اور اس کے بعد یہاں پر آیت ہے تو نون کا زبر وہ سکون سے بدل جائے گا اور اس سکون کو سکون عارضی کہتے ہیں. تو اس سکون عارضی سے پہلے حرف مد واو آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا.
مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے. طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. لا یہاں پر لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تحسبن نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے، غنہ کرنے کے بعد لام کے ساتھ ملائیں گے. لذین دال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یفرحون را کو پر پڑھیں گے. ہو یہاں پر دیکھیے واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بیما میں جو مد ہے اس مد کو مد منفصل کہتے ہیں، اسے بھی 3-4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. اتو یہاں پر دیکھیے واو لین ہے، ٹھیک ہے، واو لین ہے تو واو لین کو جلد پڑھتے ہیں، معروف پڑھتے ہیں، مجہول آواز سے بچتے. اتو تو یہاں پر یہ واو جو ہے اس واو کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، یہ واو اس واو کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، یعنی اس واو کو نہیں پڑھا جائے گا. تو پڑھیں گے اتو ویحبون، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اس طرح. یحمدو دو میں واو مدہ ہے، بیما میں الف مدہ ہے، لم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھیں گے جیسے ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں. یفعلو لو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فلا میں بھی دیکھیے لام میں الف مدہ ہے. تحسبنہم نون مشدد غنہ ہوگا اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد جب با آتا ہے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، اسے بھی غنہ کے ساتھ، غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھتے ہیں. بمفازتم فا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور تیم یہاں پر تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. من العذاب دال میں دیکھیے الف مدہ ہے اور یہاں پر جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بھی نہ ٹھہر بھی سکتے ہیں. تو یہاں پر جب ٹھہریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے، با میں قلقلہ ہوگا کیونکہ با کا زیر سکون سے بدل جائے گا اور با حروف قلقلہ میں سے ہے تو با میں قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ سکون عارضی ہے، وقفی ہے، اور اس سے پہلے الف مدہ ہے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَهُمْ میم میں اظہار شفوی ہوگا، ذال میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بن کی تنوین کے بعد دیکھیے حمزہ آ رہا حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار ہوگا، تنوین کو جلد پڑھنا ہے. علیمن یہاں پر بھی دیکھیے وقف کریں گے تو میم کا سکون، میم کا جو دو پیش جو تنوین ہے وہ سکون سے بدل جائے گا اور اس سکون سے پہلے یا مدہ ہے تو یہاں پر بھی مد عارض وقفی ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَلِلَّهِ اللہ کلام سے پہلے زیر تو باریک ہوگا، اللہ کلام. ملک السماوات میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. والارض را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو ضاد کی زیر سکون سے بدل جائے گا اور ضاد کو پر پڑھنا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. واللہ اللہ کو پر پڑھیں گے، علی لام میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کل شیء شیء میں جو یا ہے اس یا کو یا لین کہتے ہیں، اسے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. اور ان یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ
تنوین کے بعد قاف حروف قاف جو آ رہا ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اخفا ہوگا ان میں۔ قدیر یہاں پر بھی مد جب وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، را کو باریک پڑھیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلقس خا اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے۔ والارض را کو پر پڑھیں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے، وخ میں خا کو پر پڑھیں گے، تلا لام یہاں پر الف مدہ ہے۔ لیلی یہاں پر یا لین ہے، اسے جلد پڑھیں گے۔ والنہاری نون مشدد غنہ ہوگا، ہا میں الف مدہ ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ لآیات لا حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام تام ہوگا، اسے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ لیُلل یہاں پر واو کو نہیں پڑھا جائے گا اور یہاں پر یا کو بھی نہیں پڑھا جائے گا، دونوں میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، دیکھیے یہاں پر بھی وقف کریں گے تو با میں قلقلہ ہوگا اور یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔